بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے۔ اقرار الحسن صاحب تشریف لے آئے، اور اطلاعات کے مطابق ان کے گھر پہ کل لائٹ نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی، اس لیے سو نہیں سکتے۔ کہ الیکٹرک کا نام لے سکتے ہیں ہم؟ لے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، باقی دل میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ روزہ بھی جو چاہے کہہ سکتے ہیں، وہ میں پوچھوں گا کہ کس حد تک کہہ سکتے ہیں۔ علماء سے مشورہ کیجیے گا کہ دل میں کسی کو برا بھلا کہنے اور دشنام ترازی سے کیا روزے کی صحت میں اثر پڑتا ہے؟ بالکل، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کون ہے ہمارے ساتھ اقرار صاحب؟ جی بالکل، ہم ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی ایئر ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چینل کا، اور بالخصوص رمضان میں پرائم ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے اس وقت کو۔ تو آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی ٹیلی ویژن چینل سے ذرا پوچھ لے کہ 15-20 منٹ ہمیں رمضان نشریات کے چاہیے تو وہ کتنے لاکھ روپے میں ہوں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اے آر وائی جو خدمت اپنے طور پر کر رہا ہے، اس ایئر ٹائم کو ان لوگوں کے نام مخصوص کر کے جو پاکستان کی اور پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ اے آر وائی کی اٹ سیلف کتنی اچھی اور کتنی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہم روزانہ کسی ایک ادارے کے نمائندے یا کسی ایک شخصیت کو آپ کے سامنے متعارف کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی کیپیسٹی میں، اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیت السکون کینسر اسپتال کراچی یہ 1999 میں قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے، اور یہ بالکل مکمل طور پر آپ لوگوں کے عطیات اور خیرات پر چلتا ہے، اور اب تک 16,300 سے زائد کینسر کے مریضوں کا علاج کر چکا ہے، انہیں ٹھیک کر چکا ہے الحمدللہ۔ اچھا۔ اور اس ادارے کے حوالے سے ذرا آپ کو ایک چھوٹا سا صرف پیکج دکھاتے ہیں، اس کی بلڈنگ اور اس کے اندر کیا فیسلٹیز موجود ہیں، اور پھر ان کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات بھی کرتے ہیں۔ یہ بیت السکون کینسر ہاسپٹل کا مین ریسیپشن ایریا ہے، جہاں پر ہم پیشنٹس کو رجسٹر کرتے ہیں۔ یہ بیت السکون کی ان ہاؤس لیبارٹری ہے، اور اس لیبارٹری میں جتنے ٹیسٹ ہمارے ان ہاؤس ہو سکتے ہیں ہم سب یہیں سے کر لیتے ہیں۔ کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم آؤٹ سورس کرواتے ہیں، زیادہ ٹیسٹ جو ہے ہمارے ان ہاؤس ہی کر لیے جاتے ہیں۔ بیت السکون کینسر ہاسپٹل میں ایکس ریز، میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ ہم تمام کے تمام پیشنٹس کو فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے، جو کینسر کے ڈائگنوسس ہیں اس کے اندر شروع میں جو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے ہی ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم فری آف چارج پیشنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ میموگرام ہے، میموگرام بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن کے کام میں آتا ہے، اور جتنے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہم یہ فری آف چارج پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ بیت السکون کا مین او پی ڈی ایریا ہے۔ جو پیشنٹس بھی آتے ہیں اس او پی ڈی ایریا کے اندر وہ انتظار کرتے ہیں، اور پھر 1 بائی 1 کلینکس کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کا ڈائگنوسس کرتے ہیں۔ بیت السکون کا یہ میل وارڈ ہے، اس میں ہمارے پاس 16 پیشنٹس کی کیپیسٹی ہے۔ اس میں کیوریٹو پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، اور پیلیٹیو کیسز کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہاسپس کیئر کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں۔ کیوریٹو پیشنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علاج ابھی ممکن ہے اور ان کا کیمو تھراپی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اور پیلیٹیو جو کیسز ہوتے ہیں ان کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ پیشنٹس ہیں کہ جو یہاں پر آئے، ایڈمٹ ہوئے، اور کینسر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخرکار شفا یاب ہو گئے، یہاں سے چلے گئے۔ تو میرے خیال ایک بار تالیاں ذرا ہو جائیں بیت السکون کینسر اسپتال کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کسی بھی سرکاری ادارے سے تو بہت ہی، سرکاری اسپتال سے تو بہت ہی بہتر، اور کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے، اچھے پرائیویٹ اسپتال سے جہاں آپ بہت سارے پیسے دے کر علاج کرواتے ہیں، اس سے بھی کسی طور بھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کوئی اس کی لک کوئی خیراتی ادارے یا خیراتی اسپتال جیسی نہیں ہے، اور یقیناً اس کی مینجمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ لوگ بہت عزت نفس کے ساتھ ایک بہت بہتر ماحول میں اپنا علاج بھی کروا سکیں، اور وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بیت السکون مکمل طور پر فری کینسر کا علاج کرتا ہے، اور 16,000 کا کر چکا ہے۔ 16,300 سے زائد افراد ایسے ہیں الحمدللہ جو صحت یاب ہو چکی ہیں یہاں علاج کروانے کے بعد۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر حسین موجود ہیں، آپ نمائندگی کر رہے ہیں بیت السکون کینسر اسپتال کی۔ ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ مقصد اس لیے بھی ہے کہ آپ میں سے بھی اگر کچھ لوگ چاہیں
تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر کے, چھوٹی ایفرٹ نہیں ہے, کل بھی ہم نے آپ کو انڈس ہسپتال سے متعارف کروایا تھا جہاں اب تک 40 ارب روپے سے لوگوں کا علاج کیا جا چکا ہے. ماہانہ 1.5 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں وہاں سے. سال کا 4 ارب روپے کا بجٹ ہے اس ادارے کا. 32 کروڑ روپے مہینے سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور وہ جو پیسے یہ 32 کروڑ یا 4 ارب یا 40 ارب جو لوگ دیتے ہیں وہ آپ اور ہم جیسے پاکستانی ہیں, اور ان میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جو لسٹ میں اپنا نام تک نہیں لکھواتے, صرف کہتے ہیں عبداللہ لکھ لیجئے, یعنی اللہ کا بندہ. تو میرا خیال ہے ایسے شاندار پاکستانی بھی موجود ہیں. تو ہم سب کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. جناب, کس طرح سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی, کیا خیال تھا اس کے پیچھے, اور کس طرح سے ادارہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیت السکون کے بارے میں کچھ آپ کو شروع سے بتاتا چلوں. 1999 میں ایک ہاسپس کے طور پہ اسٹیبلش ہوا تھا. ہاسپس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کے جو مریض جو اینڈ سٹیج تک پہنچتے ہیں ان کو کس طرح سے پیلیٹ کیا جائے, کس طرح سے ان کو کیئر دی جائے, اینڈ سٹیج کیئر دی جائے. اچھا, یعنی جن کے بارے میں طے ہے کہ ان کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں, ان کی زندگی کو بس تھوڑا بہتر اور پرسکون بنا دیا جائے. ہاسپس کا مطلب ہی لغوی معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ پیلیٹو کیئر ایٹ دی اینڈ سٹیج آف کینسر. تو وہ اسی طرح سے 1999 میں ڈیولپ ہوا تھا. اسٹیڈیم روڈ کے قریب ایک چھوٹا سا سینٹر تھا, وہاں پہ مخیر ازیات کی کچھ امداد کے تحت وہ کینسر کے مریض وہاں پہ مستفید ہوتے تھے. لیٹر آن آہستہ آہستہ انہی لوگوں کی مدد سے جو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے ملک پاکستان میں جتنے لوگ مخیر ازیات ہمیں مدد کرتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہوتے ہیں, چاہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا عبداللہ نام کہہ کے, بالکل اوبویسلی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں اپنا نام بتانا چاہتے. جس طرح ہمارے ایک ماشاءاللہ ہمارے بہت عزیز بھائی, ہمارے بڑے, وہ روزانہ کی بنیاد پر ملینز ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس میرا نام نہیں بتانا, آپ نے صرف دعا کروا دیا کریں. یہی اللہ کے درگاہ میں ان کو جو ثواب اور جو درجات ملیں گے نا وہ ابھی تو پتہ نہیں چل سکتا. زندہ باد. خیر, تو وہ 1999 سے لے کر ابھی تک آہستہ آہستہ انہی لوگوں کی مدد سے ڈیولپ ہوتا رہا, اور 2016-2017 میں ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ بالکل ڈیولپ ہو چکا ہے. اب اس میں پیلیشن تو ایک حصہ ہے ہی ہے, باقی کیوریٹو ٹریٹمنٹس بھی ہم کافی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے بتایا کہ 16,500 سے ابو کا فگر ہے جو ہمارے رجسٹرڈ کیسز ہیں 2016-2017 تک, اور اس میں سے ہم نے 55,000 پیشنٹس کی او پی ڈی کی ہیں. اچھا, اور 16,500 میں سے 15,000 مریض وہ ہیں جن کو ہم نے کیمو تھراپی دی ہے, 3,500 مریض ایسے ہیں جن کو ہم نے ریڈیشن تھراپی کی ہے, اور 3,000 کے قریب ہمارے سرجریز. اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ. اوور آل ایوری تھنگ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ, ایڈمیشن سے لے کر. تو پیمانہ کیا ہے, یعنی اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, مطلب ہمارے پاس صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ مریض کینسر کا مریض ہو, نان افورڈنگ ہو, اور اس کے پاس ایک بس ہسٹولوجیکل ڈائگنوسس ہو, اس کے پاس کینسر کا پروف ہو کہ مجھے کینسر ہے, بس یہ اتنی ضرورت ہوتی ہے. کوئی سفارش کسی چیز کی, کوئی چیز کی, کوئی پرچی کا سسٹم کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے رپورٹس کے ساتھ آ جائیں اور وہاں پہ جا کے رجسٹرڈ ہوں, سارا علاج اسی طرح سے بتایا جاتا ہے شروع سے لے کر. کیسے رجسٹرڈ ہوں یہ بتا دیں ذرا. بس آپ نے مختلف دن ہے مختلف آنکالوجسٹ کا, اس نے اپنے صبح کو جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو رجسٹر یور سیلف, وہاں پہ آپ نے فائل بنوانی ہے, اور اسی رسپیکٹو کنسلٹنٹس کے پاس, ہمارے پاس مختلف کنسلٹنٹس ہیں ان کے پاس. اچھا, کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ فنڈس کی کمی کے باعث یا بہت زیادہ برڈن ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ رہ جاتے ہوں جو ایڈمٹ نہ ہو؟ ابھی تک ایسا ہم نے زیادہ نہیں کیا ہے. ہم نے کوشش کی, جتنی ہماری کیپیسٹی تھی, جتنی ہمارے فنڈس تھے, اس لحاظ سے ہم نے جتنی محنت کر سکتے تھے اتنی ہم نے کی ہے. اور جہاں پہ ہم مدد کر سکتے تھے, فائنینشلی بھی مدد کی لوگوں کی, سائیکولوجیکلی مدد کی ہے, کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ صرف 3 علاج کینسر کے ہوتے ہیں زیادہ تر, ہم سے سمجھتے ہیں سنتے ہیں. سرجری ہے, ریڈیشن تھراپی ہے, اور کیمو تھراپی ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی ہم بہت مدد کرتے ہیں. مطلب اس میں ہمارے پاس ڈائگنوسس سے لے کر ٹریٹمنٹ کے ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں, ہارمونل تھراپیز ہیں, اور باقی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے, پیتھولوجی. اچھا, جو ڈونرز ہیں, بیکاز ہم اس سیگمنٹ سے بھی چاہتے ہیں کہ جو ایک پازیٹیو امیج ہے پاکستانیوں کا وہ بھی ضرور اجاگر ہو, اور بہت شاندار پاکستانی الحمدللہ موجود ہیں. بے شک. وہ کس نوعیت کے ڈونرز ہیں, وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں بیت السکون؟ مطلب بہت سے ڈونرز ایسے بھی ہیں جو ہمارے مریضوں کے ریلیٹیوس بھی ہیں, بہت سے ڈونرز ایسے ہیں جو ڈاکٹرز کمیونٹی میں ہیں, کیونکہ بہت نو ڈاؤٹ ڈاکٹر اپنی لائف میں بہت محنت کر کے آگے بڑھتا ہے, لیکن جب وہ ایک اسٹیج پہ آ کے پہنچتا ہے تب اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ دوسروں کی مدد کر سکے, تو وہ اس اسٹیج پہ آ کے ضرور ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہوتے ہیں, پھر باقی بہت سارے مخیر اعضاء سے وہ مدد کرتے ہیں. تو ان سب فیسلٹیز کے ساتھ ہمارا ایئرلی بجٹ تقریباً 2017-2018 کا 135 ملین ہوتا ہے, اور وہ انہی لوگوں کی مدد سے ہمیں جو ہے نا. آپ چونکہ حساب کتاب جانتے ہیں, 135 ملین یہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں.
اچھا خاصا گن سکتے ہیں ہم انگلیوں یہ کے نہیں میرے ساتھ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 135 ملین 135 ملین زندہ باد. تو وہ بجٹ ہمارے پاس ہے اور انہی کی مدد سے پورے ہوتے ہیں. اور وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ سورسز سے آتے ہیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یار بتا دینا 13 کروڑ روپے تقریباً 13.5 کروڑ 13 کروڑ 50. واہ زندہ باد زندہ باد. ایک اور بڑی اچھی بات دیکھیے, یہ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب تو اپنی حیثیت میں ایک پازیٹیو کام کر ہی رہے ہیں, اور میرے بھائی وسیم بادامی بھی آپ دیکھتے ہی ہیں جو زندگی میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں اپنی حیثیت اور بساط سے بڑھ کر کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ دونوں جو ہیں یہ کلاس فیلو بھی ہیں. یہ مجھے ابھی انکشاف ہوا اس سیگمنٹ سے پہلے. تو اب آپ کچھ ہم نے 8 9 10 کلاس میں میٹرک ہم نے سب ساتھ کیا ہے. ارے واہ, امتحانات ساتھ دیے ہیں, امتحانات میں نے سے بڑی ہیلپ لی ہے. یہ بڑے ہیلپ اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. نقل شکل کیا آپ نے؟ نہیں زیادہ تر جائز ذرائع سے, اکثر تھوڑا بہت جائز چلتا بھی ہے, تھوڑا بہت جائز. تو پھر یہ جب آج سے 1 سال پہلے جب ٹرانسمیشن میں آئے تو ہماری بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, اینڈ آئی واز کائنڈ آف سرپرائز کہ ماشاء اللہ یہاں پر ہیں. تو بالکل ہم نے کافی اچھا وقت گزارا ہے ساتھ میں. ان کے ایک کیمپین آپ گواہی دیں میں کتنا اچھا انسان ہوں, آپ بتائیں کوئی. نہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھے انسان ہیں. بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ میں ایک کیمپین میں ساتھ تھا, ان کے الیکشنز ہو رہے تھے تو میں نے اس کی کافی مدد کی تھی. اسکول کے جو الیکشن, بالکل اسکول کے لیے تو ہار گئے. اسکول کے الیکشن میں حصہ لیا ایک مرتبہ, جیت گئے ہار گیا تھے ویسے. ہاں مدد میری تھی دھاندلی ہوئی تھی میرے ساتھ, دھاندلی ہوئی تھی. دھاندلی ہوئی تھی. پھر آپ نے بیک شیک کھلوائے, ہلکے کھلوائے کچھ؟ کوئی نہیں, میں چیختا رہا لیکن کسی نے میری. اصل میں انہوں نے کھلایا پلا کم تھا, تھوڑا کم کھلاتے پلاتے تھے. ہاں اصل میں دوسرے جو تو پھر یہ آپ کا سفر اس طرح سے ظاہر ہے پھر آگے MBBS اور MBBS کی طرف. پھر بیت السکون سے وابستگی پھر کس طرح سے؟ بیت السکون کی وابستگی میری MBBS کے بعد سے ہی تقریباً ہو گئی. ہاؤس جاب کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ بیت السکون ہی جوائن کیا تھا ایز این RMO کے طور پہ. اور اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے بیت السکون سمجھے میرا ہاؤس جاب کے بعد جب جو پہلا انسٹیٹیوٹ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو گروتھ میں بہت مدد دیتا ہے. تو اس نے مجھے شروع سے ہی آخر تک گروتھ میں بڑی مدد دی. وہاں کے ہمارے ہیڈ ہے ڈاکٹر جاوید ملک, انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا. بہت یار وہ ایٹماسفیئر کیسا ہوتا ہے, مطلب میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر وہی مائیں آ رہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ بچوں کو کینسر جیسا مرض ہو گیا ہے, بہت بچے گا پتہ نہیں اور ہمارے بچے گا. کینسر سے مراد میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ کینسر کا سوچ کے موت آتی ہے ذہن میں. آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائگنوسس بہت لیٹ ہوتی ہے, اویئرنیس بہت کم ہے, ڈائگنوسس بہت لیٹ ہوتی ہے. اور نو ڈاؤٹ ہمارے 70% میں اگر زیادہ نہ کہہ رہا ہوں 70% عوام ایسے ہوتے ہیں جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ حاصل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ بعد میں پتہ چلتا ہے, بہت بعد میں پتہ چلتا ہے. ایسی کوئی سمپلسٹ کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ لوگوں کو بتائی دیں کہ یار اگر یہ آپ دیکھیں کہ آپ میں بچے میں ہو رہا ہے تو اٹ کین بی اور اٹ کین لیڈ ٹو کینسر, سو پلیز بی کیئرفل. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہو سکتا. کینسر سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہو سکتا, ایڈس کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہو سکتا, جو جتنی بھی بیماریاں ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ غلط فہمی ہوتی ہے, کبھی کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے سمپل جو آپ نے بتایا وسیم بھائی کہ ویری سمپل تھنگ جو آپ کلینکلی بھی چھوڑیں, آپ گھر پہ چیزیں وہ کیا چیک کر رہے ہو, جو بھی سمٹم آ رہا ہو آپ کو, اف یو گیٹ ریلیف بائی اینی میڈیسن کچھ ٹائم میں دین اٹس اوکے. اگر آپ کو ریلیف نہیں ہو رہا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بڑھ رہا ہے مجھ سے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا سویلنگ ہو, چاہے بھی کسی قسم کا پین ہو, کوئی بھی فنکشنل اسٹیٹس, آپ کا کھانا پینا رک رہا ہو اور کسی دوا سے نہیں بہتر ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے یو نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. اور انویسٹیگیشن پراپر اس پہ چلے جائیں. بالکل, آپ کی جو چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے یو نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. بالکل ٹھیک ہے. بیت السکون کینسر اسپتال کے بارے میں آپ نے جانا, اور اس کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, جو ان کے اکاؤنٹ نمبرز ہیں, وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. اور اس نیت کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام بہتر ہے اور آپ کسی بھی کیپیسٹی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور مدد کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ہاتھ سے ہاتھ ملا کر شمع سے شمع جلائیں اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک روشن ملک ایک بنائیں. دفعہ میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جو بھی ویورز دیکھ رہے جو بھی یہاں پر ہے, بیت السکون صرف ان غریب مریضوں کے لیے جو اپنا مہنگے سے مہنگا کینسر ٹریٹمنٹ نہیں افورڈ کر پاتے, تو ان کے لیے بس وہی ان کے لیے سوچیں کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے ٹریٹمنٹ میں کینسر کی بہت مشکل حالات ہوتی ہیں, ان کے لیے جتنی مدد ہو سکے اتنی زیادہ بہتر ہے. ضرور کیجیے. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ شبیر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے انشاءاللہ. وسیم تھینک یو بھائی. اور ہم یہ کوشش ایئر بائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کھانا بناتے ہیں کچھ وقفے کے بعد. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا